السلام علیکم ناظرین، اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا اور سب سے پہلا گناہ گار کون تھا جس نے کسی انسان کی جان لی؟ بنے رہے اس ویڈیو میں آخر تک۔ آج ہم سنیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ، حابیل اور قابیل۔ قرآن مجید نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کا نام ذکر نہیں کیا، صرف آدم علیہ السلام کے دو بیٹے کہہ کر مجمل چھوڑ دیا۔ البتہ تورات میں ان کے بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ روایتوں میں ان دونوں بھائیوں کے اپنی شادیوں سے متعلق زبردست اختلاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرے۔ جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادے کو پورا کر لینے کا حقدار ہے۔ جیسا کہ تورات میں معلوم ہوتا ہے، اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کا یہ اسلامی طریقہ تھا کہ نذر قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ ظاہر ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابیل اپنے خیبر میں ایک بہترین دمبا اللہ تعالیٰ کو نذر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی اچھی اور بری نیتوں کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا، اس لیے دستور کے مطابق آگ نے آ کر حابیل کی نذر کو جلا دیا اور اس طرح قربانی قبول ہونے کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ قابیل اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اپنے گیج و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی آئے وہ کر۔ قربانی کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں نیک نیت ہی کی نذر قبول ہو سکتی ہے، وہاں بد نیت کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ غم و غصہ۔ اور اس پر قابیل نے غصے میں بہت زیادہ بھڑک کر اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا۔ قرآن پاک میں شادی سے متعلق اختلاف کا ذکر ہے اور نہ ان دونوں کے ناموں کا ذکر ہے، صرف قربانی نذر کا ذکر ہے، اور اس روایت سے زیادہ حابیل کی لاش کے دفن متعلق یہ اضافہ ہے۔ قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس لاش کا کیا کرے۔ ابھی تک آدم علیہ السلام کی نسل موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی اور اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں سنایا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کریت کر گڈھا کر دیا۔ قابیل اسے دیکھ کر کہتا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گڈھا کھودنا چاہیے، اور کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ کوے نے دوسرے مردے کوے کو اس گڈھے میں دبا دیا۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اپنی نکارت زندگی پر بے حد افسوس کیا اور کہنے لگا کہ میں اس جانور سے بھی گیا گزر ہو گیا کہ اپنے اس جرم کو چھپانے کی بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ شرمندگی اور افسوس سے سر جھکا لیا اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی لاش کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ واقعے کے بیان کے بعد قرآن پاک میں آتا ہے کہ امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے ظالمان قتل کی شروعات کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز کسی گناہ کو ایجاد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کائنات میں جو آدمی بھی آگے اس بدعت کے نئے کام کا ارادہ کرے گا تو بدعت کی بنیاد رکھنے والا بھی برابر اس گناہ کا حصے دار بنتا رہے گا اور ایجاد کرنے والا ہونے کی وجہ سے ہمیشہ والی ذلت اور گھاٹے کا حقدار رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کا ذکر سورہ مائدہ میں کیا گیا ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن آن کر دیجئے، جو آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم سے پہلے دیکھنے کو ملے۔